السلام علیکم دوستو، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے انڈیا اور چائنا میں جاری کشیدگی، عظما خان اور ہما خان کیس کس رخ جا رہا ہے۔ تو آئیے ان موضوعات پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو، اللہ تعالیٰ کی طرف سے پاکستان کے پاس ایک گولڈن اپرچونٹی ہے۔ یوں سمجھ لیں کہ یہ اپرچونٹی 1999 میں ایک بار جنرل پرویز مشرف کے وقت میں آئی تھی، مگر بیرونی دباؤ کی وجہ سے پاکستان نے یہ اپرچونٹی ضائع کر دی۔ اس وقت جنرل پرویز مشرف 11 کلومیٹر اندر گھس گئے اور اپنے ساتھیوں کے ساتھ ایک رات بھی انڈیا کی حدود میں گزار کر آئے۔ قدرت بار بار اس طرح کے مواقع فراہم نہیں کرتی۔ اس وقت 10,000 چائنا کے فوجی لداخ میں گھس چکے ہیں اور گلوان وادی پر مکمل قبضہ چائنا نے کر لیا ہے، اور ان کا سب سے بڑا اشارہ پاکستان کے لیے ہے جو سیاچین کی طرف ہے۔ یہ گولڈن اپرچونٹی ہوگی کہ اگر پاکستان سیاچین پر دوبارہ قبضہ کر لیتا ہے، کیونکہ اب چائنا یہاں سے جانے والا نہیں، وہ کچھ اور ہی معاملات ہوں گے جب چائنا یہاں سے جانے پر رضامند ہو جائے گا۔ دوستو، چائنا نے اپنی ایئر بیس بھی ایکسپینڈ کر لی ہے۔ J-11 J-16 چائنا یہاں آلریڈی لا کر کھڑے کر چکا ہے۔ اگر انڈیا اقوام متحدہ میں جاتا ہے تو خود ہی پھنستا ہے، کیونکہ اقوام متحدہ کی قراردادوں، ہیومن رائٹس کی تنظیموں نے مودی کو کہا تھا کہ انہوں نے آرٹیکل 370 جو ریووک کیا ہے وہ قانون کے خلاف ہے۔ اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق کشمیریوں کو ان کا حق دیا جانا چاہیے، وہ چاہے جس کے ساتھ مرضی شامل ہو جائیں۔ یہ کشمیریوں کی اپنی مرضی ہے، اگر وہ انڈیا کے ساتھ شامل ہونا چاہیں یا پاکستان کے ساتھ شامل ہونا چاہیں تو انہیں کسی قسم کی رکاوٹ کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ انڈیا کی اب تک کی گئی تمام کوششیں ناکام جا رہی ہیں، چاہے وہ ٹرمپ کی ہوئی ٹویٹ ہی کیوں نہ ہو کہ وہ انڈیا اور چائنا کی صلح کروانا چاہتے ہیں۔ در حقیقت یہ پلان اصل میں امریکہ اور اسرائیل کا ہی تھا۔ جب سے چائنا کے صدر نے یہ بیان دیا ہے کہ چائنیز آرمی تیار رہے، تب سے صورتحال بالکل ہی بدل کر رہ گئی ہے۔ انڈین میڈیا اس پر بہت سی باتیں کر رہا ہے، تھوڑا سا اس پہ بھی بات کر لیتے ہیں کہ انڈین میڈیا کا اس بارے میں کیا رد عمل ہے۔ انڈین میڈیا تو چیخ چیخ کر یہ بتا رہا ہے کہ چائنا کے فوجی لداخ میں گھس چکے ہیں، چائنا پورے پلان کے ساتھ آیا ہے، چائنا کے فوجی ٹرکوں کی مدد سے آئے ہیں، اور یہ وہ ٹرک ہیں جن دنوں میں یہاں بہت زیادہ کیچڑ ہو جاتی تھی، جو ٹرک استعمال کیے جاتے تھے آمد و رفت کے لیے، اب ان ٹرکوں میں سامان کی بجائے چائنا کی آرمی آئی ہے، اور LOC کے پاس بھی چائنا نے بہت سے اڈے بھی بنا لیے ہیں۔ دوستو، ہم آپ کو یہاں پر ایک قابل ذکر بات بتانا چاہیں گے۔ 1999 میں جب جنرل پرویز مشرف نے اس معاملے کی طرف پیش قدمی کی تھی تو 11 کلومیٹر اندر تک گھس گئے تھے اور اپنے جوان فوجیوں کے ساتھ ایک رات بھی یہاں گزار کر آئے تھے۔ دوستو، اب بات کرتے ہیں عظما خان اور ہما خان کے معاملے پر۔ ایٹ دی اینڈ ہوگا وہی جو انشاءاللہ ہم آپ کو بتانے جا رہے ہیں کہ پیسے دیے جائیں گے، ایک دوسرے کے ساتھ معاملات طے کیے جائیں گے، معافی تلافی کر کے کیس دی اینڈ کر دیا جائے گا۔ قصور کس کا تھا؟ آئیے اب ایک نظر اس پر ڈالتے ہیں۔ کسی بھی ملک کی فلم انڈسٹری میں شاید ہی کوئی ایسا میل یا فیمیل ایکٹر یا ایکٹریس ہوگی جو کمپرومائز کیے بغیر آئی ہو۔ اسے کاسٹنگ کوچ کہتے ہیں، یعنی جسم کے بدلے کام۔ رنویر سنگھ جیسا اداکار بھی اس بات کا اعتراف کر چکا ہے کہ فلم انڈسٹری میں آنے سے پہلے انہیں بھی اپنا جسم بیچنا پڑا، یہ چاہے کسی میل کو بیچا جائے یا کسی فیمیل کو بیچا جائے، ایسا ان اداکاروں کو کرنا ہی پڑتا ہے۔ مرد اور عورت دونوں کو جسمانی تعلقات قائم کرنے کے بعد ہی کام ملتا ہے۔ پوری دنیا کی فلم انڈسٹری میں یہی پریکٹس جاری ہے۔ عظما خان نے FIR میں جو کہا ہے کہ ملک ریاض کی بیٹیوں نے دھمکی دی ہے کہ اگر اس واقعے کا کسی کو علم ہوا تو تم لوگوں کی لاشیں بھی نہیں پہچانی جائیں گی۔ عثمان ملک کون ہے؟ یہ ملک ریاض کی سالی کا بیٹا ہے، اور عثمان ملک ہی اس واقعے میں مین کریکٹر ہے۔ آمنہ ملک عثمان ملک کی بیوی ہے۔ دراصل یہ ملک ریاض کی بیٹی امبر ملک کے شوہر کے بھائی کی بیٹی ہے۔ آمنہ ملک کہتی ہیں کہ پوری دنیا عظما خان ہما خان کے ساتھ ہے، اور یہ کہا کہ وہ میرے خاوند کے ساتھ سوتی رہی ہیں، یہ کیا وہ کیا۔ دراصل یہ ملک فیملی گارڈز کو لے کر ان کے گھر میں گھس گئے، اور FIR میں بہت سی ایسی بھی چیزیں ہیں کہ گارڈ کو کہا کہ ان کے ساتھ زیادتی کرو، ویڈیو میں سب سنا اور دیکھا جا سکتا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے؟ چاہیے تو یہ تھا کہ وہ اپنے خاوند سے پوچھ گچھ کرتی، گھر تو ان کا خود کا ٹھیک نہیں تھا۔
अब इस इंडस्ट्री को छोड़िए कि इसमें किस किस्म के लोग होते हैं, इसकी तरफ हम ऊपर पहले ही इशारा दे चुके हैं। मगर देखने की बात तो यह है, क्या किसी मीडिया ने इस पर कोई प्रोग्राम किया? किसी मीडिया ने इसकी तरफ कोई इशारा किया? नहीं, और करेगी भी नहीं। एफआईआर भी सोशल मीडिया के प्रेशर पर दर्ज की गई। क्या किसी सियासतदान, चाहे वो नून लीग का हो, पीपल्स पार्टी या पीटीआई का हो, किसी ने कोई बात की? किसी चैनल ने कोई खबर चलाई? हाँ, अगर कोई चैनल इनके खिलाफ खबर भी चलाएगा तो इनके इश्तिहारात कैंसिल कर दिए जाएंगे। अगर फिल्म इंडस्ट्री में उज़्मा खान और हुमा खान को रहना है तो इन्हें ये मामलात इसी तरह अफहाम व तफहीम के साथ हल करना होगा, जैसा कि हमने शुरू में अपने नाजरीन को बताया। दोस्तों, उज़्मा खान ने एफआईआर में यह भी जिक्र किया है कि आमना खान एक आईफोन, 50 लाख रुपए और एक डायमंड की रिंग भी साथ ले जा चुकी हैं, और साथ ले जाते ये भी कहा कि ये मेरे शोहर ही के दिए हुए हैं। हिस्ट्री एंड करंट अफेयर अपने नाजरीन को ये बात बहुत ही माजरत के अंदाज में बता रहा है कि पाकिस्तान में गंदा तरीन तबका शोबिज इंडस्ट्री और मीडिया इंडस्ट्री है।